ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں دجالی قوتیں ساری دنیا کے نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر چلانا چاہتی ہیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان سب کا اہم مشن دنیا کی آبادی کو کم سے کم تر کرنا ہے، کیونکہ افراد کی تعداد جتنی کم ہوگی انہیں کنٹرول کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ اس مقصد کے اصول کے لیے ایک طرف تو زنا اور اہم جنس پرستی جیسے افعال کو پروموٹ کر کے خاندانی نظام پر ضرب لگائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ایسی عجیب و غریب قسم کی ٹیکنالوجیز بھی متعارف کروائی جا رہی ہیں جو ہزاروں سال سے قدرت کی طرف سے وضع کیے گئے نسل انسانی کی پیدائش اور افزائش نظام سے نہ صرف براہ راست مخالف ہیں بلکہ انہیں نقصان پہنچانے یا ختم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو میڈیکل سائنس اور جینیٹک انجینئرنگ کی انہی غیر فطری اور شرعی انگیز منصوبوں سے متعلق ہے جنہیں افزائش نسل کے قدرتی طریقوں میں رد و بدل کر کے دنیا بھر کے انسانوں کی آبادی میں کمی اور خاتمے کے لیے استعمال کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بتائیں گے کہ ایک مرد بنا عورت کے کیسے بچہ پیدا کرے گا، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے دنیا کی کن مشہور شخصیات نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی مرضی کے متعلق بچے ڈیزائن کروائے اور انہیں پیدا کیا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے قبل آپ سے التماس کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ دنیا میں شیطانی دماغ رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے صرف خواتین ہی زچگی کی تکلیف دہ مراحل سے کیوں گزریں، اب مردوں کو بھی اس مشکل کام کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ اس واہیات تصور کو شیطانی صفت سائنسدانوں نے سچ کر دکھایا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اب یہ بات ممکن ہو چکی ہے۔ مرد بھی حاملہ ہو کر بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ جن عورتوں کا اوری سسٹم یا ڈلیوری کی کسی پیچیدگی کے باعث نکال دیا جاتا تھا، یا وہ خواتین جو کسی پیدائشی نقص کے باعث بغیر بچہ دانی کے پیدا ہوتی تھی، ان میں سرجری کے ذریعے اوری ٹرانسپلانٹ کر دی جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح سے مردوں میں بھی اوری ٹرانسپلانٹ کی جا سکتی ہے۔ امریکی ڈاکٹر ریچرڈ پولسن کا کہنا ہے مردوں کے جسمانی نظام میں حمل کے لیے پوری گنجائش موجود ہے اگر ان میں خواتین کی طرح رحم ٹرانسپلانٹ کر دی جائے۔ ڈونر ایگز کے ذریعے حاملہ ہو سکتے ہیں، بلکہ خواتین کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے حمل کا دورانیہ گزار کر بچے کو بھی جنم دے سکتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے خواجہ سرا اور وہ لوگ جو جنس کی تبدیلی کا آپریشن کروا کر مرد سے عورت بنتے ہیں، اس عمل میں صرف ایک اضافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ مردوں اور خواجہ سراؤں کو اوری ٹرانسپلانٹ کے بعد حاملہ ہونے کے لیے ایک عورت ڈونر کی ضرورت ہوگی جو انہیں ایک تولیدی خلیہ عطیہ کرے گی، اور دوران حمل خواتین میں جو ہارمونز بنتے ہیں ان ہارمونز کو مردوں میں بھی اپنے جسم میں منتقل کروانا ہوگا، اور آخر میں بچے کو آپریشن کے ذریعے پیدا کیا جائے گا۔ ایک طرف جہاں شیطانی ذہنیت رکھنے والے لوگ اس میں کہیں زیادہ آگے نکل چکے ہیں، کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ حمل اور بچے کی پیدائش خواتین کی صحت برقرار رکھ کر انہیں بہت سی اندرونی پیچیدگیوں سے بھی بچاتی ہے، لہٰذا اگر خواتین اس عمل سے نہیں گزریں گی انہیں صحت سے جڑے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب حاملہ مردوں کی صحت پر اس غیر فطری حرکت کا کیا اثر پڑے گا، اور اس پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ یہ کام بہت وسیع پیمانے پر کیا جائے گا۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کھل کر سامنے آتے جائیں گے، یعنی اب بچے کی پیدائش کے لیے خواتین کو مرد اور مردوں کو خواتین کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آئندہ چند سالوں میں یہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر اولاد پیدا کر سکیں گے۔ آسٹریلوی سائنسدان ڈاکٹر ڈیوڈ موری کا کہنا ہے وہ وقت دور نہیں جب حمل کے لیے مرد کے سپرم یا عورت کے ایگز کی ضرورت ہوگی، کیونکہ فرٹیلیٹی ٹیکنالوجی اس وقت اتنی ترقی کر چکی ہوگی صرف مرد اور خاتون کے تولیدی خلیات سے ہی بچے کی پیدائش ممکن ہوگی، اگرچہ اس وقت سماجی اور قانونی پابندیوں کے باعث یہ ممکن نہیں، لیکن آنے والے سالوں میں اس ٹیکنالوجی میں مزید اضافہ دیکھا جائے گا۔ چین کے سائنسدانوں نے اس سلسلے میں کچھ کامیاب تجربات بھی کیے ہیں۔ انہوں نے 2 مادہ چوہوں سے تولیدی خلیات لے کر ان میں سے آدھے کو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے نر خلیات میں بدلا، مگر اس نتیجے میں پیدا ہونے والے چوہے 48 گھنٹوں کے اندر مر گئے، اور ان میں سے کچھ
कुछ पैदाइशी तौर पर माजूर थे। इस तरीके कार की मदद से 29 ऐसे चूहे भी पैदा कर चुके हैं जिनकी पैदाइश में नर चूहों का कोई अमल दखल नहीं। सरोगेसी के अमल से औलाद पैदा करने का अमल आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात जब किसी जोड़े के यहाँ किसी पेचीदगी के बायस बच्चे की विलादत मुमकिन नहीं रहती तो इस तरीके कार के तहत इनके यहाँ औलाद करवाई जाती है। इनके तौलीदी खुलियात लेकर किसी दूसरी खातून के पेट में रखवा कर बच्चे की पैदाइश करवाई जाती है। नौमौलूद बच्चा अपने हकीकी माँ बाप के जीन्स के साथ पैदा होता है और इसमें सरोगेट माँ की जनियाती खसूसियात मुंतकिल नहीं होती। मगर अब हम जिन्स परस्तों आज़ाद जिंदगी गुजारने वाले जानियों और कुछ शौकिया किस्म के अफराद ने भी इस टेक्निक से फायदा उठाना शुरू कर दिया है। इसलिए माशरा बड़ी तेजी से खानदानी निज़ाम की तबाही और गैर फितरी जिंदगी की तरफ जा रहा है। इस शैतानी मंसूबे को मकबूल बनाने के लिए दुनिया की मशहूर शख्सियात का सहारा लिया जाता है, जैसा कि साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की दोनों बेटियां सरोगेटेड हैं। हिंदुस्तानी अदाकार शाहरुख खान ने भी 2 नौजवान बच्चों के होते हुए गैर जरूरी तौर पर सरोगेटेड बेटा पैदा किया। आमिर खान भी इस सहूलत के जरिए औलाद पैदा कर चुके हैं। इनके अलावा हदायतकार करण जौहर, प्रोड्यूसर और हदायतकार एकता कपूर और इनके भाई तुषार कपूर भी बगैर शादी के सरोगेटेड बच्चों के माँ बाप बन चुके हैं। अदाकार सलमान खान भी शादी न करने और सरोगेसी के जरिए बाप बनने का इरादा कर चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि इस मनसूबाबंदी पर काम न रोका गया तो 100 साल में जमीन पर मुट्ठी भर नॉर्मल इंसान ही बचेंगे और हर तरफ ट्रांस ह्यूमन्स का राज होगा। यूं रवां सदी आम इंसानों की आखिरी सदी बन जाएगी। लेकिन ऐसे मंसूबे बनाने वाले लोगों को ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए, अल्लाह के बनाए गए कुदरती निज़ाम में बिला वजह रद्द-बदल करना कभी भी अच्छे नताइज नहीं लाता और फितरत से खेलने पर खुद फितरत ही ऐसा इंतकाम लेती है, बाज़ औक़ात पछताने की मोहलत नहीं मिलती। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।